ہوں ہوئی کر تاخیر تو باعث تاخیر بھی تھا۔ اکاڑا سے ہم ٹائم پر نکلے، 4 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگا۔ راوی پل سے پلی طرف بھی روڈ بن رہا تھا، ادھر بھی بن رہا تھا، پھنس گئے۔ پھر گاؤں سے نکلے، پھر جو تمہارا ستیانہ روڈ وہ بھی بالکل ایسے یعنی چونٹی کی طرح چل کے آئے۔ بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا، ہمیشہ میں بہت پہلے پہنچتا ہوں۔ اور دوسری گل ہے، انہوں نے بڑے محبت اظہار جڑے سارے جملے نے نا، یہ انہوں نے اپنے نے، میں اس طرح کا نہیں ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت نبی۔ اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے پاک کلام قرآن مجید کے اندر مومنوں سے خاص طور پر 90 مرتبہ خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ 90 مرتبہ اللہ نے خاص طور پر مومنوں سے بات کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ مقام ہے جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، سورہ آل عمران کا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ جب آپ سنیں قرآن مجید میں اللہ مومنوں کو خطاب کر رہے ہیں تو خاص توجہ کیا کرو، دھیان کیا کرو۔ بڑی اچھی بات ہوگی، بہت اہم بات ہوگی جس کا اللہ حکم فرما رہے ہوں گے، یا کوئی بہت ہی بری بات ہوگی جس سے روک رہے ہوں گے۔ ان میں سے ایک یہ مقام ہے، اللہ فرماتے اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے۔ 3 باتیں ہیں اس کے اندر، ایمان، تقوی، خاتمہ بالخیر۔ ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنی اور اس کے مطابق عمل کرنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ زبان سے اقرار نہیں، کافر ہے۔ زبان سے اقرار ہے، دل میں تصدیق نہیں، منافق ہے۔ زبان سے اقرار ہے، دل میں تصدیق بھی ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں، لین دین نہیں، معاملات نہیں، تعلقات نہیں، رات دن نہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا نہیں، جھوٹا، فریبی، دغاباز، بروپیہ، فراڈی ہے۔ 3 چیزیں ملے ایمان مکمل ہوتا ہے، زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور اس کے مطابق عمل۔ اور ایمان کن پر لانا ہے؟ 6 پر، جن کو ایمان کے ارکان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے نبیوں رسولوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ 3 باتیں۔ نمبر 1، اللہ کے وجود کا اقرار، اللہ نے پیدا کیا، خالق مالک رازق ہے، خوراک غذا دیتا ہے، زمین و آسمان کائنات کو بنانے والا، اور ندیاں، نالے، سمندر، دریا، لہلاتی کھیتیاں، پکے ہوئے باغات، سب اس نے بنائے، ذرے ذرے پتے پر اس کا کنٹرول اختیار ہے۔ ہمیں، ہمارے باپ دادے پردادے کو، سب کو اس نے پیدا کیا، وہ ہمارا رب ہے، پالنے والا۔ یہ پہلی بات۔ نمبر 2، وہ کیسا ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اس کے اچھے اچھے نام ہیں اور اچھی اچھی صفات ہیں۔ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، راضی ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اللہ بولتا ہے، کلام کرتا ہے، اور اللہ عرش پر ہے۔ اور یہ ساری اللہ کی صفات کیسی ہیں؟ جیسے اس کی شان اور مقام کو لائق ہے، جیسے اس کی ذات کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے، ایسے اس کی صفات کی حقیقت کو بھی ہم نہیں جانتے۔ خالق مخلوق میں جیسے فرق ہے، ایسے خالق مخلوق کی صفتوں میں بھی فرق ہے۔ اللہ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے۔ اللہ کا سننا اس کی شان کے مطابق، بندے کا سننا اس کے حال کے مطابق۔ 3 باتیں بنیادی طور پر فرق ہے اللہ کی صفتوں میں اور بندوں کی صفتوں میں۔
پہلی بات کہ اللہ کی ساری صفتیں اس کی اپنی ہیں. دوسری بات اللہ کی ساری صفتیں کامل مکمل ہیں. تیسری بات اللہ کی ساری صفتیں باقی رہنے والی ہے کیونکہ اللہ خود باقی رہنے والا ہے، اس کو فنا نہیں. اور مخلوق کی جو صفات ہیں وہ ساری کی ساری نبی رسول ولی پیر پیغمبر بڑا چھوٹا عالم جاہل عربی اجمی کوئی بھی ہے، سب کی صفات اللہ نے دی. نمبر 2 یہ صفتیں ان کی ناقص ہیں، مکمل نہیں ہیں. اور تیسری بات فنا ہونے والی ہیں کیونکہ بندے خود فنا ہونے والے. ایک مثال دیتا ہوں، سننے کی صفت لے لو، اللہ کی اپنی ہے اور کامل مکمل ہے. کتنی کامل مکمل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تم میں سے کوئی اونچی بولے، آہستہ بولے، رات کو بولے، دن کو بولے، اللہ پر برابر ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اللہ کے سننے کی طاقت پر قربان جاؤں. چھوٹا سا حجرہ تھا، خولہ آئی تھی اپنے خامد اوس بن صامت کے متعلق بات کرتی تھی، میں پاس بیٹھی تھی، میں تو نہ سن سکی. اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر اس کی بات سن لی اور ایتے آگئی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اللہ نے سن لی اس کی بات، تمہاری سرگوشیاں اللہ سن رہا تھا. اللہ سننے والا ہے اقوال کا اور دیکھنے والا ہے اعمال کا. اندھیری کالی کٹ راتوں طوفانے بادے بارہ میں کالے پتھروں میں چلنے والی کالی چمٹی مولا رنگ بھی دیکھتے ہیں، اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے. اور یہ صفت باقی رہنے والی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود باقی رہے. اب آ جاؤ بندوں کی طرف. بندوں کی سننے کی طاقت وہ اللہ نے دی ہے، کسی کی ذاتی نہیں ہے. اور پھر یہ ناقص ہے، کامل نہیں. آدمی نزدیک سے سنتا ہے، دور سے نہیں سنتا. توجہ ہو سنتا ہے، توجہ نہ ہو نہیں سنتا. جاگتا ہو سنتا ہے، سو جائے نہیں سنتا. زندہ ہو سنتا ہے، مر جائے نہیں سنتا. اس جہان میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دست و بازو تھے، آپ ان کا مقام جانتے ہیں. اس جہان میں وہ اگلے جہان میں اللہ کے یہاں نعمتوں میں محمد رسول صلی پہنچ گئے. اتنے بحران ہے یہ ان سے رابطہ نہ کر سکے اور کون سنائے گا قبر والے کو. تو تیسری بات اصل ہے کہ جب اللہ ہے اور اس کے اچھے اچھے نام اچھی اچھی صفات ہیں تو پھر ہر قسم کی عبادت کے لائق، سور و پکار کے لائق، بگڑی بنانے والا، عادت روا، مشکل کشا، ہر ایک کی آس پہنچانے والا، گود ہری کرنے والا، قسمت گری کرنے والا. وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے. سارے انبیاء، صلوات، قیاس، وعدہ، شہداء، علماء، قبروں گداہوں والے، گدیوں والے، مداروں والے، زندے مردے، کلندر، سائیں، جن، فرشتے، پوری کائنات اللہ کی غلام بے بس، جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کرے. یہ تیسری بات اصل ہے. اس میں جھگڑا ہوا، اس کے لیے کتابیں آئیں، اس کے لیے نبی آئے، اس کے لیے رسول آئے، اس کے لیے جہاد ہوا، جان مال حلال اور حرام ہوئے. یہ اصل بات یہ ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آئی. ان کو اب کلمہ پڑھنے والوں کو بھی نہیں آ رہی. اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ ہے، اچھے اچھے نام، اچھی اچھی صفات اس کی ہے، تو پھر عبادت زبان سے، دل سے، بدن سے، اعضاء سے، ارکان سے، مالی پدنی، سوال، دعا، سورنا، پکارنا، نظر، نیاز، چڑھاوا، مشکل کشائی، عادت روائی کرانا، رزق لینا اولاد سے، وہ صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک. یہ وہ مسئلہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر 13 سال لگے. دیکھو آپ کی عمر کتنی؟ 63 برس. 40 سال میں نبوت کا پیغام آیا. پیچھے کتنی بچی؟ 23 برس. 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں. سارا اسلام مدینہ میں آیا. نماز 1.25 سال پہلے فرض ہوئی تھی ہجرت سے پہلے، لیکن اس کا باجماعت نظام، قانون، قاعدے یہ مدینہ میں طے ہوئے. زکوٰۃ فرض ہوئی مدینہ میں، روزہ فرض ہوا مدینہ میں، حج فرض ہوا مدینہ میں، جہاد فرض ہوا مدینہ میں، خاندان کے مسائل، نکاح، طلاق، رضاعت، دودھ پلانے، اس کے مسائل مدینہ میں، بین الاقوامی تعلقات مدینہ میں، معیشت، سیاست، معاشرت مدینہ میں، اور اخلاق، آداب، حقوق، سارا کچھ مدینہ میں. مکہ میں نبی کیا کرتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ 13 سال یہ بتاتا رہا کہ لا الہ الا اللہ. اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں. اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں. اللہ کی نظر چڑھاؤ، دوسرے کے لیے نہیں. اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے کے لیے نفی کرو. اللہ کے لیے اقرار کرو، دوسرے کے لیے انکار کرو. یہ اصل بات سمجھنے والی. مکے والے رب کے منکر نہیں تھے، مانتے تھے.
نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے. قرآن میں سورہ یونس 11واں پارہ 3 پاؤ شروع ہو رہا ہے. اللہ کہتا 4 سوال کر. کن سے؟ ابو جہل اور اس کی پارٹی سے. پہلا سوال قل من یرزقکم من السماء والارض، رزق کون دیتا ہے آسمان سے بارشیں برسا کر، زمین سے گوریاں نکال کے؟ اما یملک السمع والابصار، دیکھنے سننے کی طاقت کون دیتا ہے، کون لیتا ہے، کون زیادہ کرتا ہے، کون کم کرتا ہے؟ وما یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندے سے مردہ، مردے سے زندہ. زندگی کا مالک کون؟ انڈے سے مرغی، مرغی سے انڈا، بے جان نطفے سے جاندار، جاندار سے بے جان نطفہ، کھجور سے گٹھلی، گٹھلی سے کھجور، دانے سے بالی، بالی سے دانا، مومن سے کافر، کافر سے مومن. یہ ساری تفسیریں زندے سے مردہ، مردے سے زندہ نکالنے والا کون؟ پوچھ ان سے ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو لہب سے. چوتھا سوال من یدبر الامر، کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ یہاں سردی ہے، وہاں گرمی ہے، یہاں بہار ہے، وہاں خلا ہے، اور یہاں شادی ہے، وہاں جنازہ اٹھ رہا ہے. کون ہے نظام چلانے والا؟ قرآن کہتے ہیں کہ ابو جہل اور اس کی پارٹی کا عقیدہ تھا سیقولون اللہ، یہ تو سارے کام ایک اللہ کرتا ہے. مسئلہ اصل میں یہ تھا کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے یہ جو نبی ہیں، رسول ہیں، ولی ہیں، بزرگ ہیں، جب اللہ خوش ہو جاتا ہے ان کے اعمال سے، اللہ ان کو اختیار دے دیتا ہے. مرنے کے بعد یہ تصرف کر رہے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے اختیار دیا ان کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مشکل کشائی، عادت روائی کے اختیارات دیے ہوئے ہیں. مرنے کے بعد درگاہ سے رزق ملتا ہے، اس سے اولاد ملتی ہے، اس سے صحت ملتی ہے. 13 سال نبی کے اس بات پر لگے کہ اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں، اللہ کے لیے دو، دوسرے کے لیے نہیں. جب تک تم دوسرے سے نفی نہیں کرو گے، کلمہ کلمہ نہیں، عقیدہ عقیدہ نہیں، نماز نماز نہیں، حج حج نہیں. ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، دوسرے کی نہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے مدد مانگتے، دوسرے سے نہیں. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو. کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر؟ گر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو. دوسرے سے جب تک تم نفی نہیں کرو گے اس وقت عقیدہ نہیں. نماز کا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یا اللہ میں حاضر ہو گیا، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہو گیا، گھر بار چھوڑ کے، بیوی بچے چھوڑ کے آ گیا، دکان بند کر کے، یا اللہ میں آ گیا، یا اللہ میں آ گیا، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں، میں آ گیا. ہر قسم کی حمد تیری، احسانات تیرے، اختیارات تیرے، تیرا کوئی شریک نہیں. ابو جہل بھی یہ کہتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ابو جہل کہہ رہا تھا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آپ نے کہا قطن قطن، بس رک جا رک جا رک جا، تیری نجات ہو. جب کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تلبیہ یہاں ختم ہو گیا، میرا تھوڑا سا آگے بھی ہے. وہ جو تھوڑا سا ایک کلمہ تھا نا، اس نے نبی کو گھر سے بے گھر کیا، پردیسی بنا، اور گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرایا، ریشم جیسی زلفیں خون میں تر کرائی اسے ایک کلمے نے، کلیوں جیسے دان شہید 70 صحابہ. محمد کی کمائی میدان میں لٹ گئی اس ایک کلمے کے لیے. کیا؟ اللہ شریکن ہوا لک تملک وما ملک. ہاں وہ میں شریک مانتا ہوں جس کو تو نے پیدا کیا اور اختیارات دی. یہ تھا مسئلہ. آج مسلمان 5,000 مرتبہ کلمہ شریف، اذانیں ہیں، نمازیں ہیں، عمرے ہیں، حج ہے، تراویح، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے علاوہ دوسرے سے نفی نہیں. جب تک اللہ کے علاوہ دوسرے سے نفی نہ ہو، کلمہ کلمہ نہیں، نماز نماز نہیں، روزہ روزہ نہیں، عقیدہ عقیدہ نہیں. مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری برائیوں کا ذکر کرتا ہے، ہماری اچھائیوں کا بھی ذکر کیا کر. اچھا تو تمہاری بھی کوئی اچھائی تو اور کیا؟ یہ بیت اللہ نہیں بنا ہے؟ ایک نماز پڑھے لاکھ کا ثواب. اللہ نے آیت اتار دی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون. نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، دعا میں شرک، سوال میں شرک، سورنے پکارنے میں شرک، مدد مانگنے میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، رات کو شرک، شرکیہ نعرے لوں لوں رو رو میں شرک.
ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا لے۔ رمضان کے اندر لیلۃ القدر انسان گزارے حجر اسود کے پاس، لیلۃ القدر خرب ڈالر اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً سورہ اوپر اڑتا ہوا غبار، کچھ بھی ثواب نہیں۔ اور اگر عقیدہ صحیح ہے، جاتے ہوئے سڑک سے پتھر کو سائڈ پہ کر دیا، 10 گنا سے لے کے 700 نیکیوں کا مستحق ہو۔ جس نے حدیث میں آتا ہے راستے سے ٹہنی کاٹی تھی کہ لوگوں کو، علماء کرام تشریف فرمائے ہیں تو اس کو لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اللہ نے اس کو بخش دیا تھا۔ اور جس نے کتے کو پانی پلایا، کیا تھا وہ وزن جو بنا؟ اخلاص سے وزن بنا۔ بظاہر عمل معمولی ہے لیکن اخلاص کے ساتھ۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، صدقہ خیرات جمع کرتا، جہاد کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے خالص، جب تک اللہ کے لیے خالص نہ ہو عمل نہیں بنتا۔ یہ عمل کی پہلی شرط ہے۔ نیک عمل کی 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایک اللہ کے لیے ہو۔ اگر اللہ کے علاوہ نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتہ، گدی، درگاہ، رسم رواج، بابا، دادا، گلی محلہ، کرو جو چاہو کرو، ڈائری لکھی جا رہی ہے، عصر اور صبح کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، تیری رپورٹ ساری تیاری، جو چاہو کرو، لیکن اس کو رسم کو، رواج کو، لوکوچاری کو، مجبوری کو، سیاست کو، معیشت کو، جو کہو، اس کو تم نیک عمل نہیں کہہ سکتے۔ کرنا دوسروں کو درمیان میں رکھنا اور کہنا تم نیک، کیسے نیک عمل؟ نیک عمل کی پہلی شرط یہ دیکھو، عبداللہ بن ابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اپنی قمیض پہنائی، منہ میں لب مبارک ڈالا، اللہ نے بعد میں ایت اتار دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کے لیے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی اور ان کے قبر پہ کھڑا بھی نہیں ہونا۔ اور تیسرا معنی وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، قبر معنی دفن، قیام علی الشیء انتظامہ، قام زید علی الطعام، کیا معنی؟ زید نے کھانے کا انتظام کیا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، ان کے کفن دفن کا بھی انتظام نہیں کرنا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، قبر پر کھڑے بھی نہیں ہونا، کفن دفن کا بھی انتظام نہیں کرنا۔ یہ جو اقوال ہے نا، انہوں نے عجیب سی دنیا کو لوگوں کو نا خوش فہمی میں مبتلا کیا ہوا ہے اور شرک پھیلاتے ہیں سارا۔ تو انہوں نے ایک اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے، نہ اس کو نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا، نہ کوئی سود دھوکہ جوا ڈنڈی مارنا، حرام خوری، فسق و فجور، فاشریانی، گند مند رنگ میں رہتا ہے۔ خوش ہو جاؤ، رب مہربان، محمد شفیع بیڑے پار، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، پھول رحمت کے گرے گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اللہ کا پتہ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنی بیٹی کو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں تیرے کام نہیں آؤں گا۔ یہ کیا کہتے ہیں عبیدہ؟ ہاں، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی، یہ ان کی بات ہے۔ اور یہاں سے کیا ثابت ہوا؟ عبیدہ جنازہ پڑھایا، نبی نے نہ پائی خلاصی، منافق شقی نے ایک گل فیصلے دی سنائی، وہی نے خدا جس میں پکڑے چھڑا کوئی نہیں۔ افانت تنقذ من فی النار، قرآن کہتا ہے محمد صاحب جس کو میں پکڑ لوں تو چھڑا سکتا ہے۔ قرآن کی معنی کہ گوالوں کی معنی، یہ اصل بات سمجھنے والی، اللہ پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ان کو اپنا عقیدہ بتا، آپ پوری دنیا میں اعلیٰ افضل ہیں، مسجد مکرم ہے، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسن مرسم میں اشرف، بیان میں افصح، مسجد مکرم، مصفہ مطہر، فہم و فراست کے امام، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ، آسمانوں کے مہمان بنے، آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے، امن کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ نبوت رسالت اللہ نے آپ پر ختم، اتنی شان والے، مقام والے، اللہ بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کہتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا عقیدہ بتا،
اور عقیدہ ان کا جن کا تیرے عقیدے سے ملا، جن کا تیرے عقیدے سے ملا ان کا عقیدہ ہی کوئی بتایا ان کو. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. میں محمد کی نمازیں سب میرا ہاتھ باندھنا، رکوع سجدے خشوع خضوع، رونا گڑ گڑانا، سونا پکارنا، دعا سوال گریہ داری، منت سماجات، منوسکی میرے بکرے چھترے جانور ذبح کرنا، نظر نہاد چڑھاوے کھانے پکا کے نہ باپ ابراہیم علیہ السلام کے لیے، نہ بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، نہ کسی اور قبر درگاہ. میرا سب کچھ محیایا، میرا جینا و مماتی، میرا مرنا للہ ایک اللہ کے لیے رب تمام جہانوں کا، جہان چرند کا پرند کا، خشکی کی مغلوطری کی ظاہر بات نہیں، پیدا کر کے ان کی ضروریات کا انتظام کرنے والا، میرا سب کچھ کے لیے، اس کا کوئی شریک سانجھی نہیں، اپنی مرضی کا مالک ہے، جو چاہے جیسے کہے چاہے کرے، کسی کو دے کسی سے لے لے، کسی کو پوری دے کسی کو ادھوری دے، کسی کا چولہا جلا دے کسی کا بجھا دے، کسی کشتی پال لگا دے کسی کی ڈبو دے. سن لے گنہگار کی سن لے، جواب دے دے چٹا کورا جواب نوح علیہ السلام کو دے دے. پاس بیڑا، سامنے بیٹا پانی کی لہروں میں غرق ہوا، یا اللہ میرا بیٹا. اللہ نے فرمایا اب تو بات کر لیا، دوبارہ بات نہ کرنا ہے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے متعلق میرے ساتھ اگر تو نے دوبارہ بات کی تو میں تیرا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے جہلوں میں لکھ دوں گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو ذنب اکبر عند اللہ، جناب گناہ تو بہت ہے، سب سے بڑا گناہ بتاؤ. ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اکیلے اللہ نے پیدا کیا، کد کاٹ بنایا، دیکھنے سننے والا، چلنے پھرنے والا، نعمتوں سے نوازا، اور تو جب جھکے تو کسی اور کے آگے مانگے کسی اور سے، نظر نیاز چڑھاوا چڑھائے کسی اور. سب سے بڑا پاپ جرم یہ ہے. اگر کوئی توبہ کر لے تو اللہ شرک معاف کر دیتا ہے، اگر بغیر توبہ کے مرے، نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہو، محمد رسول اللہ کا چچا ہو، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اللہ فرماتا ہے لا يدخلون الجنۃ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسے اونٹ سوئی کے سوراخ میں نہیں جا سکتا ایسے مشرک کی بخشش نہیں. پہلی بات تو یہ ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ یہ لا الہ بتایا میں نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، عقیدہ میں بھی اطاعت کرے. بدر کا میدان ہے، 313 زیادہ بچے اور بوڑھے ہیں، ٹوٹی پھوٹی تلواریں، 1000 کا لشکر. لڑو گے جناب لڑیں گے، وہ تو 1000 ہیں جناب لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں جنہوں نے کہا تھا تو اور تیرا رب جا کے لڑو. محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تعالی اللہ یہ شیبہ ہی نہیں باب پاؤں کا، دودھ پی آئے ہم نے غیرت والی ماؤں کا. نبی کا حکم وہ پھان جائے سمندر میں، جہاں کو محو کر دے نعرہ اللہ اکبر میں. کفار مکہ کیا چیز ہے، ہم دیوں سے لڑ جائیں، سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں. حضرت ارشاد حکم کن سے لڑنا ٹکرانا ہے، حکم تو دو. آپ نے یہ نہیں سوچا میں نبی اور رسولوں کا سردار، تم ولیوں کے امام، سو جاؤ صبح جنگ جیت لیں گے. برکت تبرک تبرک برکت برکت تبرک تبرک برکت نہیں. ساری رات روئے گڑ گڑائے. بدر کی رات یاد کرو. ڈال دے خیر مجھے یا اللہ، بنا دے میری بگڑی، سن لے میری فریاد. تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں، اتار دے اپنی مدد. جہاد رہے گا، مجاہدین رہیں گے، تیرا نام بھی رہے گا. یہ نہیں رہیں گے تیرا نام بھی نہیں رہے گا. ابوبکر صدیق پاس تھے رضی اللہ تعالیٰ، وہ تو ہر وقت پاس رہتے تھے. اقبال کو کہنا پڑا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول. میں کبیرہ لے گیا تو سریکی چک نے نظم پڑھی، وہ میں نے نظم تو نہیں آنی. حدیث ہے نا، رسول اللہ فرمایا انا من الناس علیہ فی صحبت مالی ابوبکر. لوگو میری امت ساری دنیا کے احسانات کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کے جا رہا ہوں. یاد رکھنا میری امت ابو بکر کے بدلے تمہارا رسول نہیں ہوتا. محسن ہے. انہیں نظم پڑھی اس حدیث دی روشنی لیاندی ہو. میں نے جو نظم نہیں آندی، وہ شعر ہی پورا نہیں آندا. بہرحال میں نے وہ کہندے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگاں دے قرضے لہائی وینا، یا اللہ ابو بکر دے قرضے تیرے ذمے لائی وینا. کیا بات، پاس کھڑے تھے، کہا بس کرو. کندھے سے چادر گر گئی، جس کا ذکر قرآن بس کرو. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر. پیچھے ہٹ ابو بکر، ہٹ جا. میری ساری کمائی میدان میں لگی پڑی ہے، مکے اور مدینے کی کمائی بڑی محنت سے یہ تیار کی ہے.
ہٹ جا پیچھے، روئے گڑ گڑائے، اپنی امت کو سبق دیا، میرے پہ وارے وارے جانے والوں، قربان جانے والوں، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں، اگر تم نے بھی مشکل کشائی عادت روائی کروانی ہو، صحت لینی ہو، اولاد لینی ہو، کشتیاں پار لگوانی ہو، میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا رسول ہوں، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے میری اطاعت کا، اگر تم نے بھی مشکل کشائی عادت روائی کروانی ہو تم بھی اسی کو پکارنا۔ مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی بدر کی رات، میں نے بھی اسی کو پکارا تھا، میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ رسول سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے اصل سے، اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین 100 سال کے قریب تقریباً زندہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت وفات کے بعد۔ انسان تھے، پیٹ لگے ہوئے تھے، برادریاں تھیں، ملازمتیں تھی، رزق کی ضرورت، اولاد کی، صحت کی، مسلمانوں 100 سال کے قریب صحابہ کرام کا زمانہ ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ کسی ایک صحابی مرد عورت سے ثابت نہیں کہ دنیا میں سب سے افضل قبر مبارک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں جا کے مشکل کشائی عادت روائی کے لیے فریاد کیے ہو، 3 راتیں 5 راتیں بیٹھے ہو، وہاں جا کے کوئی جانور ذبح کیے ہو اور ان کو پکارا ہو، اور وہاں کو ڈھول کو دمار، کوئی سیٹ تالیاں سیٹی، مسلمانوں کچھ تو سوچو۔ نبیوں رسولوں کے بعد افضل ترین گروہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کہتے ہیں ان جیسا ایمان لاؤ۔ انہوں نے سب سے افضل قبر مبارک کے ساتھ یہ کام نہیں کیے، اور تم ان کے غلاموں کے ساتھ یہ پاکستان کے سارے محکمہ میں خسارہ، ریلوے، واپڈا کی واحد محکمہ ہے قوف قبر و مزاروں والا، جس میں بچت ہی بچت ہے، بچت ہی بچت کمائے گی دنیا، واحد محکمہ۔ کیا رسول صاحب یہ سکھا کے گئے؟ یہ شرک بغاوت پاکستان میں سب کچھ ہے اللہ کی قسم، لیکن اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جب میں کسی ملک قوم پر ناراض ہوتا ہوں 2 عذاب مسلط کرتے ہیں، کہ مہنگائی کا، ایک بدامنی کا، شرک، سود، دھوکہ اور بدعات، خرافات، فحشی اور یعنی گند کی وجہ سے اللہ ناراض ہے، اور پاکستان والوں پر یہ 2 عذاب مسلط کیے۔ اس کی وجہ یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزہ، حج، درود، وظیفہ، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکر و صورت، لباس، کھانا پینا، مال کمانا، خرچ کرنا، بیوی بیٹی کے لباس، رات دن گزارنے میں میری اطاعت تابع داری کرو، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ عمر بن عاص کافروں کا جنرل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے لیے کہنے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ گیا، مسئلہ سمجھ آ گیا ہے۔ ہمارے باپ دادا کا ہمارا عقیدہ تھا کہ اللہ نے ان کو اختیار دیے ہوئے، یہ مشکل کشائی عادت روائی کرتے ہیں، گدیاں، درگاہیں، آستانے، یہ بزرگ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، اسماعیل السلام کی تصویر، اور لات حاجی کو ستو گھول کے پلانے والا اللہ کا ولی، ان کے یہ ہم نے مورتیاں، ڈھانچے، قبریں، درگاہ، استانے بنائے ہوئے ہیں، یہ مشکل کشائی عادت روائی کرتے ہیں، اللہ نے کوئی اختیار دیا۔ آپ کہتے تھے کہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں، اللہ کے لیے دو، دوسرے کے لیے نہیں۔ اب سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے منہ کی کھائی آپ کے سامنے، آپ سچے ہم جھوٹے۔ میں پہلا اپنا جتنا سارا عقیدہ چھوڑ کے آپ کی تابع داری میں آنا چاہتا ہوں۔ مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، میں لگا کیا شرط لگاتا؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے تو میں نے آپ کا مقابلہ کیا۔ اب مجھے شرم آتی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں صحیح معنی میں آپ کی تابع داری کروں، میرے گناہوں کی گٹھلیوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو بڑے رجسٹر ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اگر وہ معاف ہوتے ہیں تو بڑی بات ہے آپ کی تابع داری کی، کیا بات نہیں تو فائدہ آپ کی تابع داری کا۔ پہلے میرے ساتھ یہ طے کر، مک میرے نال ایتھے، مک میرے نال پہلے ایتھے گل کر۔ میں سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس ارشاد فرمایا، عمر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں، جب کوئی من خواہش کی بات چھوڑ کے باپ دادا کی بات، رسم رواج، علاقہ سرٹیفکیٹ تقاضے، گلی محلے کے مذہبی پیشواؤں کے قول، فتوے، لڑیاں، سلسلے، پارٹیاں سب چھوڑ کے صحیح معنی میں نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت میں میری تابع داری کر لے، اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
جو صحیح معنی میں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ کا معنی کہ عبادت ایک اللہ کی کسی اور کی نہیں، اور محمد الرسول کا معنی طریقہ عبادت. سارے اسلام کا خلاصہ کلمے ہم نے اقرار کیا ہوا، عبادت اللہ کی اور طریقہ عبادت محمد الرسول اللہ کا. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا یہ مطلب ہے عقیدہ رکھنے سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے، درود پڑھنے سے پہلے، وظیفہ پڑھنے سے پہلے، اور شکل صورت لباس بنانے سے پہلے، مال کمانے خرچ کرنے سے پہلے، بیوی بیٹی کا لباس بنانے سے پہلے، گھر کا ڈرائنگ روم سجانے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچو کہ اللہ نے اس غلام کو اجازت دی. یہ مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرو، اس سے ڈرنے کا حق ہے. کلمہ پڑھ کے ہر کلومیٹر پہ ایک ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ ہی داتا، عادت روا، پینسیاں نکلی ہیں وہاں چلے جاؤ، رزق لینے وہاں چلے جاؤ. رب کس لیے کہتے فقیرہ نے سنیا کرتے رب کو لٹ کے لے گئے، رب کو تو ہے ہی کوئی نہیں. حوصلہ ہے اس کا، کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، مڈیاں بھر دیتا ہے فروٹ سے سبزی سے. سارے لوگ ریڑے بھر کے لے جاتے ہیں، شام کو کھا پی کے مڈیاں ختم، صبح پھر بھر دیتا ہے، کہتا کھاؤ ہے تاڑیاں میریاں گلاں قیامت نوں ہون گیاں. حوصلہ ہے اس کا. عبادت اللہ کی اور طریقہ عبادت محمد رسول اللہ سب کا یہ ہے کلمہ، یہ ہے اقرار. اور پھر یہ کوئی بات نہیں ہے ہر کلومیٹر پہ ایک ایک مشکل کشا، نماز دادی نانی والی، کاروبار یہودیوں والا، شادی غمیزوں سکھوں والی، زبان پہ جھوٹ، گالیاں، دل میں حسد بغض کوڑ، اور پیشاب کر کے کھڑے، کپڑا پلیت، بدن پلیت، مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، ہر دوسرے چوتھے دن داڑھی کے بال مونڈ کے کاٹ کے گٹر کی نالیوں میں پھینکنا، فحاشی ریانی، گندی ننگی تصویریں، فلمیں، ڈرامے، کنجروں کے جن کے چہرے بلکہ بوت ہے، بیوی بیٹی کا لچر گندا قسم کا لباس، تکبر گھمنڈ والے جملے، بھائی کی بےعزتی کرے بات کر کے تو جائے گا، تو مجھے جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. کام سارے یہ جو خیال یا اللہ توبہ سچی سرکار جناب معافی، یہ ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ ہے. اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. چھوڑو ان باتوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نماز مشرک ہے، بے نماز کافر ہے، بے نماز جہنمی ہے. میرا دل نہیں چاہتا، رسول فرماتے کہ میں بے نماز کی شکل دیکھوں میں آگ لگانا چاہتا ہوں. اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اللہ نے نماز کے اندر ریتیں دے دی. میں کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ. میں رکوع سجدہ نہیں کرتا، اشارہ کر لو. مجھے پانی تکلیف دیتا ہے، تیمم کر لو. میں سفر میں ہوں، 2 پڑھ لے. میں جہاد میں پٹنا جب پڑھنا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا رُكْبَانًا، میرے مجاہد گرتے پڑتے اشارے سواری پیدل حالت میں 1 رکعت پڑھ لے، میں مولا 4 کا ثواب لکھ دوں. اللہ نے ریتیں دے دی، چھٹی نہیں ہے نہ نبی کو نہ امتی کو. اچھا اس میں نیابت بھی نہیں چلتی. ایک آدمی پر حج فرض ہے، وہ سفر نہیں کر سکتا، کسی کو کرا دی اس نے پہلے کہ علماء کرام بیٹھے ہیں، جائز ہے. زکوٰۃ فرض ہے 10,000، پیسے نہیں ہیں، یار میری طرف سے تم دے دو، میں بعد میں تمہیں دے دوں، ہو جائے گی. روزہ، دائمی مریض، بوڑھا بوڑھی، عورت کے احوال، وہ کسی کو رکھوا دے. نماز میں نعمت نہیں ہو سکتی. فرمانبردار بیٹا کہ ابو میں جا رہا ہوں، اندھیرا ہے، ٹھوکریں لگتی ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، گرمی ہے، میں اپنے پیارے ابو کے 4 فرض پڑھتا ہوں گا. وجہ ریتیں دے دی، معاف نہیں کی. نیابت وجہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میرے بندو سب کچھ، میرے بندیوں سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا اور تمہیں میں نے اپنے لیے بنایا. اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا دل کبھی میری محبت سے خالی ہو. یہ نماز، رکوع، سجدہ، مسجد میں آنا، یہ اللہ سے محبت کی دلیل ہے. میں نہیں چاہتا میرے بندو اور میری بندیوں کہ کسی وقت بھی تمہارا دل میری محبت سے خالی ہو. کھیتیاں سبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. اگر حی علی الصلاۃ سن کے بھی بچوں کو، کاروبار، دوستوں، احباب کو چھوڑ کے آتا ہے، اللہ کی قسم تیرے دل میں پیدا کرنے والے کی محبت ہے جو تجھے مسجد میں لائی. حی علی الصلاۃ سن کے، حی علی الصلاۃ سن کے بھی بچوں میں، کاروبار میں بیٹھا ہے. لوگ وہاں بیٹھتے ہیں باہر چوکوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں 2 گھنٹے یخ یخ بک بک، یخ یخ بک بک، یخ یخ بک بک، 20-25 منٹ نماز پڑھنے کے لیے. خالق رازق ہے، خوراک
غذا دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے، ندیاں نالے، پہاڑ سمندر دریا، اتنا کچھ تیرے لیے بنایا، تجھے پیدا عبادت کے لیے کیا. اور عبادت کتنی؟ 5 نمازیں 24 گھنٹوں میں 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نہیں بنتا. اگر تو یہ بھی نہیں دے سکتا، لعنت ہے تیری زندگی پر. جو جنگل کے درندے خنزیر سے بھی بدتر ہے، کھانا پینا سونا جاگنا، کھانا پینا سونا جاگنا. رسول اللہ اول ما یحصل الصلاۃ، سب سے پہلا پرچہ نماز. میں نے اللہ ڈسپینسری بنائی تھی، بڑی دوائی، نماز پڑھی. یا اللہ بیوہ مسکین و یتیموں کے میں نے وظیفے لگائے تھے، نماز پڑھی تھی. یا اللہ میں بڑی تقریر کرتا تھا، اللہ پوچھ کے نماز پڑھی. میں جہاد کرتا تھا، کہا نماز کی بات کر. ایسا لازمی پرچہ نماز میں پاس، اس کی برکت سے سب میں پاس، اس میں فیل، اس کی نحوست سے سب میں فیل. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں جس میں پکا منافق ہے: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، دھوکہ اور گالی دینا. جھوٹ بولنا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. شیطان بھی لعنتی. ماشاءاللہ مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، اپنے آپ پہ لعنت کرتے ہیں، یا اللہ جھوٹوں پر تیری لعنت، میں بھی ایک جھوٹا لعنتی، مجھ پر بھی تیری لعنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آئے گا معروف منکر ہو جائے گی، منکر معروف. اچھائی کو لوگ برائی کہیں گے، برائی کو اچھائی. آج کل جو سچی بات کرے نا، سودے میں بات میں ادھر منہ کر کے ہنستے، بیچاری اتنی سمجھ نہیں ہے. اور جو ادھر کی چھوڑے، ادھر کو چھوڑے، ادھر کی چھوڑے، آدھا گھنٹہ بیٹھے پتہ نہ چلے کہنا کیا چاہتا ہے، ایسے بھی چھوڑے پیچھے سے پکڑی میں. دماغ ہے پر کمال دماغ. پرلے درجے کا بے ایمان اور تو کہتا ہے دماغ ہے. سوچیں بدل گئی. بے ایمان کو ذہین کہتی ہے اور بے حیا کو حسین کہتی ہے. مت ماری ہے. وعدہ خلافی، پیسے نہیں بنے بھائی سے ٹائم لے. 3 مہینے کا وعدہ کیا، 3 سال آگے سے گھورتا ہے، دے کے مرائیں گے. جملہ سنو. مجھے ایک آدمی کہنے کا حافظ صاحب پیسے اپنے لینے ہوندے نے واپس تے بہانہ کرنا پہنتا ہے، یار میری بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، پیسے دے. منافق ہے یہ. مت الغنی ظلم، جو دے سکتا ہے نہیں دیتا ظالم ہے. امانت میں خیانت، دھوکہ، ڈنڈی مارنا، کم تولنا، ملاوٹ اور گالی دینا. اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، رسول اللہ نے اجازت دی ہے. کسی سے عقل نہیں، پنچایت بلاؤ، بات کرو، 4 آدمی اکٹھے کرو. اجازت مسجد میں بھی پکڑ، بخاری شریف میں مسجد میں بھی پکڑ سکتے، اونچی بول سکتے. گالی دینے کا کیا مطلب ہے؟ تیرا قرض واپس آ، وہیں سے سبحان اللہ آمین، تھوڑی اور اتنا پکڑ. وہ حاجی صاحب، تجد گزار صاحب، مجاہد صاحب، یہ بھی گالی دیتے ہیں. کہتا ہے زہریلا بچھو، وہ گالی دیتا ہے، سن کے کانوں سے دھواں نکل جائے. منافق جس میں 4 باتیں پکا منافق ہے: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، گالی بکنا. یہ حدیث ذہن میں رکھو. اپنا خاندان، برادری دیکھو، محلہ دیکھو، گاؤں دیکھو، مارکیٹ بازار دیکھو، محکمہ حکومت دیکھو. منافق ہی منافق، سارے منافق، یا پورے یا 3 تھے 2. ایک تو وٹتے پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. جناب آپ مجھے نصیحت کریں، آپ میرے رسول ہیں نا، آپ مجھے نصیحت کریں. میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. ٹھیک ہے جناب. ایک مجھے اور نصیحت کر دو. میں لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. ٹھیک ہے جناب. مجھے ایک اور نصیحت کر دو. لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. جو صحابی پاس بیٹھا تھا رضی اللہ عنہ، وہ کہتا ہے بار بار وہ نصیحت مانگتا رہا، اب بار بار یہی کہہ رہا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کر. یہ تو چکی غصہ پھر دے. 2 فساد کے جملے. برادریاں اجڑ گئیں، طلاقیں ہو گئی، خاندان بٹ گئے، زمینیں بک گئی، پلاٹ بک گئے، عدالتیں بھری پڑی ہیں. ایک فساد کا جملہ. تو مجھے نہیں جانتا، میں تم دسا میں کون ہوں. ایک تو تیرا تارا قرآن ہی سے نکلا ہے، 2 دفعہ پیشاب والی جگہ سے نکلا ہے. اور ایک فساد کا جب تو اپنے آپ کی سمجھنا ہے ہوئے. اس نے کہا رب کا بندہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، امید ہے کہ اللہ معاف کر دے. تو گل گئی مک تے مکے گیا، گل نہیں مک دی، ادھر نہ مکائی. بڑے کو دیکھو مجھ سے اچھا ہے، اس کی نیکیاں زیادہ. چھوٹے کو دیکھو مجھ سے اچھا، اس کے گناہ کم ہے. بہادر شاہ ظفر کیا کہتا ہے؟ نہ تھی جب ہمیں حال اپنے کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا. حسد، بغض، کوڑ بھرے نے اندر. اس کے بیٹے کی شادی ہوئی. یار میرے بیٹے کی شادی ہے، وہ تمہارا بھی بھتیجا ہے، تو میں کون نہیں آنا، میں شادی تو کون نہیں آنا.
نال محمد ہی نا ہاں آپ کو نہیں طفیل آپ انہوں کو نہیں پتا محمد ہی طفیل کو کوئی پتہ نہیں وہ دڑا ہے دڑا وہ دڑا ہے دڑا کٹنا ہے پالٹی کٹنی ہاں نہیں جانا وہ کہندا یار میری خوشی خراب کر رہے ہو میرے ہاں یہ ساریاں پوچھنا ہے تو کی تو کیتا ساڈے نال یار میں کی کیتا کوئی ایک تا دسو کہندا سن میرا جڑا بیٹا ہے ہاں انہاں دا کلاس فیل ہوئے ہاں انہاں دا ماموں ہے ہاں وہ سالے نوں تو شادی تے کیوں نہیں بلایا ہوئے کوڑ ویکھو اصل ایتھوں کٹ دے نے یار میں نے تو نہیں یاد ایتھے لکھیاں نے ایتھے لکھیاں نے کوڑ اندر لکھے جڑا رب رجسٹر لکھی بیٹھا نا کو نہیں پتہ ایتھے لکھیاں نے اور معاف کر دو اللہ تمہیں معاف اتنی باریک چھڑنی نہ لگاؤ آخر میں ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ ہماری اصلاح کرے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا خلیفہ تھا افغانستان سے لے کر افریقہ تک حکومت تھی تو جا رہا تھا تو اس کا پاؤں آ گیا ایک آدمی کے پاؤں پر اس کو درد ہوئی اس نے کہا انت اعمی عربی تو اس کا اردو میں معنی ہے تو اندھا ہے نابینا ہے تو پنجابی جیسا معنی انا ہے جواب دے دیا آگے چلے گئے دیکھا تو اس کو حکومت کے کرندوں نے پکڑ رکھا واپس اس کو کیوں پکڑا آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا ہے انہوں نے زمانہ بند کرو اڑ وچولے نا سجن بن دین تھوڑے آ جانا وہ فلانا بندہ کہے جی اس طرح دا تم اس طرح دا وہ ہاں وہ کہہ رہا سی تم اس طرح دا تم اس طرح دا عقل تو اس لیے ہوتی کوئی نہیں عقل ہوئے تو بندہ کہے یار جنہوں تو میرا مخالف کہہ رہے ہیں انہوں تو ضرورت نہیں ہوئی میرے سامنے ایڈی غلط گندی گل میرے منہ تے کہن دی تو میرا سجن بن کے ایسی تیسی پیری جانا عقل تو ہوتی کوئی نہیں اس لیے کہتے ہیں کہ تم اللہ 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 اچھا پھر غیبت شروع یار وہ بندہ تن اتو سلام کر ہاں اے اتو رسول اللہ صاحب نے اپنے صحابی کو کہا تو نے دل پھاڑا تھا یہ ہر بندہ اندر دیاں بجھدا یہ اتو سلام کر دے اچھا ایویں رویں بدھو تو اتو سلام کر دے اچھا لو اس ذہن میں بات بیٹھ گئی 20 سال کے تعلقات ہیں بہت اچھا آدمی ہے کوئی شکایت نہیں ہے ایک شیطان نے پھونک ماری ذہن بدل گیا ایسے منہ پھلا کے بیٹھ گیا اوہ بات سنو ہاں وہ دیکھو وہ فلانا بندہ نہیں ہاں میں ادھر ایسے وہ سارا ضائع کر دے جڑے احسان کیتے فلانا احسان کیتا فلانا احسان کیتا فلانا احسان کیتا وہ میں وہ دس کے گئی وہ بھی آدھا توبہ توبہ اج کل کیڑا زمانہ آ گیا توبہ تو اتنے گلے شروع ہو گئے چگلی شروع ہو اس کو پتہ ہی بھی نہیں وہ آیا کہتا السلام علیکم چپ میں کہا جی السلام علیکم آئے نے سلام یہ دنیا چاہ رہی ہے تو سانو چارنا بیوقوف سمجھی تو بے وقوف ادا آئی جی ہے 20 سال کے تعلقات شیطان کے پھونک پہ تو نے کہا ہم نے اپنی دنیا جنت بنائی واللہ برادریاں بھائی بہنوں کے منہ ادھر ادھر یہ ساری خود ہم نے یہ دنیا جنت بنائی ہوئی ہے خود جلد بازیاں تیزیاں عدم برداشت بدگمانیاں معاشرہ گھر بار ہر چیز تباہ سکون ہی نہیں ہے ہر آدمی دوسرے کے مطلب یہ سوچتا رہتا آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا ہے کہتا ایڈا زور نہ لاؤ میں سنے ہیں اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تو اندھا ہے نبینا ہے میں نے کہا نہیں اس نے مجھ سے پوچھا ہے تو نبینا ہے میں نے کہا نہیں پاؤں تو آ گیا درد تجھے ہوئی میں نے معذرت کر لی اس نے معذرت قبول کر لی لیکن میں اندھا تو نہیں اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تو اندھا ہے میں نے کہا نہیں اندھا میں نہیں ہوں اس نے مجھ سے پوچھا اور یہاں کسی کو انا تو تیرا پیو دردا پڑی نا کچھ ہے انہوں میں دساں کہ انا کیویں آکھی دا 5 منٹ کا غصہ 25 سال کی ذلت 25 سال کی ذلت مقدمے کچہریاں عدالتیں 25 سال کی ذلت 5 منٹ کا غصہ اور پھر بڑے غیرت مند بنتے ہیں پھر ان کی جوان لڑکیاں اور بہنیں مخالفوں کے پاؤں پہ جا کے اپنے دوپٹے ننگے سر کر کے اور وہاں ان کے جا کے ان کے پاؤں پکڑتے ہیں تمہیں کیا نہیں لگ گئی ہے واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسے اللہ کی قسم ہم ان پر عمل کریں آخرت بنے گی اجر ملے گا ثواب ملے گا جنت ملے گی اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہماری پرسکون ہوگی اطمینان والی ہوگی
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے ہم نے کب مرنا ہے؟ نہیں۔ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہر وقت تیاری میں رہو۔ عقیدہ ٹھیک ہے، نماز کی پابندی ہے، کسی کو میں نے حق تو نہیں مارا ہوا، یہ بچوں کا مسئلہ صحیح ہے، میں ہاتھ زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں دیتا، محاسبہ۔ اس وقت اگر میری موت آ جائے تو کیا میں اللہ کے پاس جانے کی پوزیشن میں ہوں؟ گاڑی تو آئے گی، تو نے ٹکٹ لے لیا، سامان لے لیا، گاڑی تو موت والی آئے گی۔ یہ نہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں، 15 سال سے حرام کھا رہا ہے، 10 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، 5 سال سے بے نماز، فسق و فجور، فحاشی اورانی، نماز کی سستیاں اور تکبر، گھمنڈ، سارے کام غلط گندے، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ اللہ بھی پھر کہتا ہے دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، بھیڑنے سے ماں آئی۔ ایسا دین تمہیں نہیں ملے گا اللہ کی قسم کہ رات کو تم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو اور سو خراٹے لو اور فرشتوں کو اللہ کہ اس کی نیکیاں لکھو، آدھی رات کا قیام، اور صبح اٹھ کے نماز پڑھے تو آدھی رات، پوری رات نفلوں کا ثواب۔ بیوی سے گفتگو کی سکون حاصل کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے اس میرے بندے کی جس نے بیوی سے گفتگو کی ہے سکون حاصل کر، اس کی نیکیاں لکھو 10 گنا سے لے کے 700 تک۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایتھے بھی نیکی لکھی ہے بیوی سے بات کی سکون کے لیے۔ میں غلط جگہ بات کرتا تو گناہ لکھنا تھا، لکھو نا نیکی۔ رسول اللہ فرمایا جو عورت بے پردہ ہو کے ہار سنگار کر کے خوشبو لگا کے باہر جاتی ہے مٹک مٹک کے، زانیہ بدکارہ ہے، جب تک واپس آ کے پاک ہونے والا غسل نہ کرے۔ میں جو عورت بے پردہ ہو کے چست لباس پہن کے مٹک مٹک کے چلتی ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ اور اگر عورت نیک ہو جائے تو اس کے لیے جنت بڑی آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خامن کی اطاعت کرے، اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اور اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں کہ یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جیسے چاہے جنت میں چلی جائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین وفی کشمیر وفی کل دنیا، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وغننا بفضلک عمن سواک، اللہم ارزقنا الاخلاص والاستقامة في الدين، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اچھا میں سارا میرے ذمہ نہیں، جڑے خطیب صاحب نے وہ جواب دیں گے، اور فیصلہ آباد علماء مفتیاں نہ پڑھیا میں تو بس ایک سوال یہ ہے کہ آیا کہ بچہ جدو پیدائش ہوندی ہے بچے دی وہ دائیں کان دے اندر اذان اور بائیں دے اندر اقامت کہنا کیا قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر ٹھیک ہے؟ ایک یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ پاک واقعی سفید والا والے بندیاں دا حیا کردا ہے؟ یہ حدیث تو بالکل ثابت ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جڑا ہے نا وہ اپنے بندیاں دی دعا قبول کردا ہے اور اللہ تعالیٰ دے وعدے نے انہاں دے جڑی وہ پہلی گل ہے وہ دا مینوں جواب نہیں آندا۔ السلام علیکم۔